السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ایک خوبصورت صبح کے ساتھ۔ سب سے پہلے میں نے اپنی مرغیوں کو باہر نکالا اور انہیں اناج، روٹی اور باجرہ جو ہے وہ کھانے کے لیے دیا۔ ساتھ میں نیم گرم پانی بھی رکھ دیا تاکہ وہ باہر کا ٹھنڈا پانی جو ہے وہ نہ پئیں۔ اب آپ کو ایک خاص اور دلچسپ بات بتاتا ہوں۔ میں نے جو ہے شہر سے 100 روپے کی ٹافیاں منگوائی تھی جو مجھے مولا عباس کے علم پاک پر بچوں میں بانٹنی تھی۔ اس کے پیچھے ایک دلچسپ واقعہ ہے۔ کل رات میری ایک دیسی مرغی جو ہے وہ گم ہو گئی تھی اور بہت تلاش کے باوجود نہیں مل رہی تھی، تو میں نے دل سے دعا مانگی کہ اگر مرغی مل جائے تو حضرت عباس کے علم پر نظر کے طور پر 100 روپے کی ٹافیاں جو ہے وہ بانٹوں گا بچوں میں۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جیسے ہی اندھیرا ہوا تھا تو اس کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ میری ایک مرغی جو ہے وہ غائب ہے۔ سب سے پہلے میں نے اپنے گھر میں ہر جگہ پہ جو ہے وہ دیکھا، میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ کہیں بیٹھ گئی ہو، لیکن نہیں مل رہی تھی۔ پھر اوس پڑوس میں دیکھا، باہر دیکھا، میں بہت پریشان ہو گیا اور میں نے دل سے دعا کی کہ اگر میری مرغی مل جائے تو میں غازی عباس کے علم پر جو ہے وہ نظر کے طور پر 100 روپے کی ٹافیاں بچوں میں بانٹوں گا۔ تقریباً کوئی 8:30 بجے کا ٹائم تھا، تو میں نے کہا چلو آخری بار جو ہے دیکھ لیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ مل جائے، اور دل ہی دل میں جو ہے وہ دعائیں مانگ رہا تھا۔ تو جیسے ہی میں گیا باہر تو وہ مرغی جو ہے وہ پیڑ کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی۔ تو جیسے ہی میں اس کو پکڑنے گیا تو وہ گھبرا کر نیچے جو ہے وہ کود گئی پیڑ سے، اور اس کو پکڑنے کی کوشش میں وہ جو ہے وہ ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ آخرکار وہ پانی کے ایک گڑھا تھا، اس میں جا گری۔ پھر میں نے فوراً اسے پکڑ لیا اور گھر لا کر سب سے پہلے کپڑے سے صاف کیا کیونکہ وہ کانپ رہی تھی۔ میں نے چولہے کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا سیکا اور پھر کچھ دیر کے لیے بستر میں رکھا تاکہ سردی سے بچ سکے۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ مل گئی۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر وہ کہیں چھپ کر بیٹھی ہو تو اسے بلی بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ وہ بات ہیں اگلے کام کی طرف۔ مشین کے انجن کا جو پیٹرول تھا وہ ہو گیا تھا ختم، تو وہ میں نے شہر سے منگوا کر انجن میں ڈال دیا کیونکہ دوپہر میں جو ہے وہ میں بھینسوں کے لیے کٹائی کرنی تھی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بھائی صاحب یہ نیا ڈھکن کیوں نہیں لے لیتا پیٹرول انجن کی ٹینک کا؟ تو دوستوں بات یہ ہے کہ میں نے کئی اسپیئر پارٹس والی دکان والوں سے پوچھا ہے لیکن نہیں مل رہا، اس لیے میں نے جگاڑ لگاتے ہوئے اس پر ٹیپ سولوشن جو ہے لگا دیے، جو آرام سے 7-8 مہینے تک چل جاتی ہے۔ جب یہ خراب ہو تو پھر نئی ٹیپ لگا دیتا ہوں۔ ویسے بھی جگاڑ میں ہم پاکستان میں کوئی آسانی نہیں۔ دوپہر میں روٹی کھا کر برسیم کاٹنے چلا گیا۔ آج پہیا گاڑی جو تھی جس میں ہم ویل بیرو کہتے ہیں انگلش میں، وہ نہیں تھا اویلیبل، تو اس لیے مجھے مجبوراً جو ہے وہ برسیم سر پر اٹھا کر لانی پڑی گھر۔ کام جو ہے وہ بہت تھکا دینے والا تھا کیونکہ کھیت کافی دور تھا اور برسیم کا وزن بھی بہت ہی زیادہ تھا۔ کچھ دیر بعد دوبارہ جو ہے برسیم کاٹنے گیا کیونکہ پہلے بار جو کاٹا ہوا کم پڑ گیا تھا برسیم۔ اس کے بعد نہایا اور مرغے کو میں نے جو ہے وہ باہر باندھ دیا۔ اسے کھلا اس لیے نہیں چھوڑا کیونکہ جب بھی وہ برسیم کے باہر پتے کھا کے آتا تھا تو اسے نزلہ اور زکام ہو جاتا تھا۔ ہمارا دوست اس نے جو ہے بتایا کہ برسیم کے پتے کھانے سے اس کو دوبارہ جو ہے زکام ہو رہا ہے۔ یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی کہانی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔